السلام علیکم تمام میرے دیکھنے والوں کو آج کی تازہ نیوز دیکھتے ہیں عمران بھائی کے ساتھ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے ملک ریاض نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ سٹیٹمنٹ کیوں دیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور اب ہونے کیا والا ہے، اور ملک ریاض کے خلاف کیوں یہ نظام ایک دم کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ملک ریاض کے بڑے وفادار تھے، ملک ریاض کے پالتو تھے سارے کے سارے لوگ۔ یہ اچانک ہوا کیا؟ جس آدمی کا ٹی وی پہ نام نہیں لیا جا سکتا تھا، جس آدمی کو کبھی بھی کوئی پکڑتا نہیں تھا، جس آدمی کے خلاف کبھی کوئی کیسز نہیں بنتے تھے، جس آدمی کو سارا نظام ہی اوبلائج کرتا تھا، اس آدمی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ملک ریاض کا آپ سٹیٹمنٹ سنیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں اندر کی کہانی کیا ہے۔ ملک ریاض نے کہا جی کہ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ جھوٹی گواہی مانگ رہے ہیں نا عمران خان کے خلاف، تو ملک ریاض نے کہا جی میں تو گواہی نہیں دوں گا۔ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں ہے، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ میرے اللہ نے مجھے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے ہوئے وعدے میں نے پورے کیے۔ ان گنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ نے بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا۔ سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک جانا پڑ گیا۔ اب ملک ریاض اس سے پہلے تو کبھی بیرون ملک ایسے نہیں گیا، تو یہ جانا کیوں پڑا؟ ملک ریاض کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی نہ دی تو ابھی تو 70 80 سال کے بزرگ اٹھائے جا رہے ہیں، تو ملک ریاض کا بھی لحاظ کوئی نہیں ہوگا، اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ لہذا ملک ریاض جو ہے پہلی دفعہ پاکستان سے نکل گیا۔ اس سے پہلے بڑے مقدمے بنے، بڑی چیزیں ہوئی، کبھی پاکستان سے نہیں نکلا، لیکن یہ ایک ملک ریاض نے اپنے منہ سے کہا کہ ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا سبب بھی بنا، مجھے اللہ نے بنایا، اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز کر دیا۔ ملک ریاض نے وہاں پروجیکٹ شروع کیا دبئی میں، بی ٹی پراپرٹیز کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دبئی کی ترقی کا راز، اور پھر آگے شیخ محمد بن راشد المکتوم ان کے ویژن کا ذکر کیا اور ان کا سارا بتایا۔ پھر انہوں نے کہا جی نیب نے پریس ریلیز جو جاری کی ہے، یہ بلیک میلنگ کا ایک نیا مطالبہ ہے، میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں۔ ایسا ہی جملہ آپ کو یاد ہوگا، نواز شریف نے بھی بولا تھا، لیکن وہ طوفان نواز شریف کے دل کے اندر ہی فارغ ہو گیا۔ اور اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کا سب راز ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، ملک ریاض کے پاس سارے ہی ننگے ہیں، بے شمار راز ملک ریاض کے پاس ہیں، اور ملک ریاض کو یہ راز افشا کر دینے چاہیے تاکہ پتہ چل جائے پاکستان کو کس کس نے لوٹا، کس کس نے دو نمبریاں کی ہیں، کون کون رشوت لیتا رہا ہے، کون کون پلاٹس لیتا رہا ہے، کون کون فائدے لیتا رہا ہے، کس کس نے کیا کیا کمایا ہے، زرداری نے کیا کیا، بلاول ہاؤس کیسے بنا، یہ بتائیں کہ نواز شریف کے بیٹے کی پراپرٹی ڈبل قیمت میں کیوں خریدی، یہ بھی بتائیں کہ القادر یونیورسٹی کی زمین کیوں دی، جو بتانا چاہتے ہیں بتائیں۔ ملک ریاض کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کس کس آفیسر نے ان سے کیا کیا لیا، اور کون کون سا آفیسر ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ملک ریاض کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہ جیسے ہی ریٹائر ہوا وہ ملک ریاض کا ملازم کیسے بن گیا۔ یعنی بہت سارے بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے ملک ریاض کے ملازم بن جاتے تھے نوکریوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تو یہ ملک ریاض صاحب کو سارا راز کھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بیریا ٹاؤن پاکستان کا کامیاب ترین پروجیکٹ بنا، اور اب بی ٹی پراپرٹیز جو دبئی ہے وہ بھی بہت کامیاب ہوگا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار جو ہے وہ دبئی میں آنے والے اس پروجیکٹ میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو اس پروجیکٹ پہ فخر ہونا چاہیے، اور ان کی کمپنی دنیا کے سب سے شفاف، سب سے ایماندار نظام دے، یعنی عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالی شان منصوبے کے لیے چنا گیا ہے۔ یعنی دبئی کے اندر ان کی کمپنی چنی گئی اور وہاں پہ ایک بہترین منصوبہ اپنا کر رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کے قانون کی پاسداری کی ہے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا۔ انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گا۔ اب ذرا آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ نیب نے کہہ دیا ہے اور حکومت نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ملک ریاض کے خلاف ہم دبئی میں جائیں گے، کیونکہ ملک ریاض دبئی کے اندر ایک بہت بڑا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ وہاں پہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ان کے معاملات صاف ستھرے نہیں ہیں، لہذا ہم دبئی کی گورنمنٹ کو رابطہ کریں گے اور یہ پروجیکٹ روکیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، ذرا چند چیزیں آپ سمجھ لیں۔
ملک ریاض جب تک پاکستان کے اندر کاروبار کرتا رہا، پاکستان کے اندر بیوروکریٹس کی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی، حکومتوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کی چاندی ہوتی رہی. یعنی ملک ریاض کے اگر آپ ملازمین کی تعداد دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو جرنل ہیں، جو کرنل ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، ریٹائرڈ، وہ وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ چھٹیاں لے کر بھی ملک ریاض صاحب کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور دیگر سوسائٹیز کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. بہت ساری پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ریٹائر افسران ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کے دفاتر ہوتے ہیں. میں کچھ سے ملا بھی ہوں. تو پاکستان کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ فوجی ریٹائر افسران کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ملازمت دی جاتی ہے، اور یہ ٹرینڈ جو ہے ملک ریاض صاحب نے شروع کیا تھا. تو ایک تو بینیفٹ یہ تھا. دوسرا، ملک ریاض صاحب نے سب کی جیبیں بھری ہیں. ملک ریاض کا جس نے رستہ روکا، ملک ریاض نے رستہ بنانے کے لیے جو اس نے چاہا اس کو دیا اور اپنا کام وہ نکالتے رہے. بیوروکریٹ کو پیسے کھلائے، سیاستدانوں کو پیسے کھلائے، جرنیلوں کو، ججوں کو پیسے کھلائے، سب کو پیسہ کھلایا ملک ریاض نے. اور ملک ریاض کے پاس یہ راز موجود ہے. اب ان رازوں کو چھپانے سے کیا فائدہ؟ پاکستان کا اگر ملک ریاض نے بھلا کرنا ہے تو دبئی میں پراپرٹی یا کوئی ایک پروجیکٹ بنا کے وہ بھلا نہیں ہو سکتا. وہ بھلا ہو سکتا ہے کہ وہ پول کھول دیں سب کا اور بتائیں کس کس نے پاکستان کو کیسے کیسے لوٹا اور کس کس کو رشوت لینے کی عادت ہے، کس کس کو کمیشن لینے کی عادت ہے. تو ملک ریاض صاحب اگر یہ پول کھول دینا تو یہ کوئی 500-700 بیوروکریٹ اور یہ سیاستدان اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سارے بیچ میں آ جائیں گے. کم سے کم قوم کو پتہ تو چل جائے گا کہ کون کون کھاؤ ہے اور کس کس نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے یہ گیم کی ہے. ملک ریاض کے پاس واقعی بڑے راز ہیں. ملک ریاض وہ راز بتا سکتا ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے کم کرن دو. کیونکہ پاکستان میں بھی ملک ریاض نے کام کیا ہے اور یہاں پہ جو رکاوٹ آئی ہے اس کو چاہے پیسے دے کے جو بھی کر کے تلک لگا کے کچھ بھی کر کے اس نے عبور کیا ہے، اور اب وہ پاکستان سے باہر بھی دبئی میں پروجیکٹ کر رہا ہے. پرابلم کیا آ رہی ہے؟ نمبر ایک، سونے کا انڈا دینے والی مرغی پاکستان کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے. بہت سارے لوگ جنہیں سونے کا انڈا کھانے کا شوق تھا وہ مرغی اب دبئی میں چلی گئی، اب وہاں پہ انڈے دے رہی ہے. لہذا وہاں پہ جا کے ان کو نوکریاں نہیں مل سکتی، وہاں پہ جا کے یہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہاں پہ جا کے ملک ریاض کو بلیک میل نہیں کر سکتے، وہاں پہ جا کے اس سے پیسے نہیں اینٹ سکتے. نمبر ایک یہ ہے. نمبر دو، پرابلم ایک اور ہے. ملک ریاض کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ کر رہا تھا اور پاکستان کے اندر اس وقت لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، تو جتنے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں ان میں بڑی تعداد ان انویسٹرز کی ہوتی ہے جو اوورسیز ہوتے ہیں. یعنی اوورسیز پاکستانی بہت بڑی مقدار میں پیسہ ڈالتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں. یہ پوری دنیا میں ڈالتے ہیں لیکن زیادہ پیسہ وہ پاکستان میں لے آتے تھے. یعنی انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ نئی سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے یا اس کا نیا بلاک آ رہا ہے، اس وقت پلاٹ کی قیمت یہ ہے، 2-3 سال میں یہ پلاٹ کی قیمت دگنی یا اس سے اوپر چلی جائے گی. تو اوورسیز پاکستانی اپنا ایکسٹرا پیسہ منتقل کر دیتے تھے پاکستان میں اور یہ پلاٹس یا ان کی فائلیں خرید لیتے تھے. بعد میں وہ قیمت بڑھتی تھی تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں بعض اوقات انہیں فائدہ ہوتا تھا، بعض اوقات کئی سوسائٹیاں ان کو دھوکہ بھی دے دیتی تھیں. وہ بیچارے پلاٹوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، فائلیں لے کے خوار بھی ہوتے رہتے تھے. اور بعض اوقات جو ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ فائدہ جو ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا. اور پیسہ کیونکہ پاکستان میں آتا تھا تو جب ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی وہ پیسہ پاکستان میں بھی آ جاتا تھا. یہ ڈی ایچ اے بھی ہے، یہ بیریا بھی ہے، یہ علیم خان کی سوسائٹی بھی ہے، یہ اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں. یہ پاکستان میں تو درجنوں سوسائٹیز ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جائنٹ تھا اس کا وہ کون تھا؟ وہ ملک ریاض تھا. اب ملک ریاض نے دبئی میں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. دبئی پراپرٹی کے نقطہ نظر سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے، اور ملک ریاض نے پروجیکٹ صرف دبئی میں نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مزید کچھ ملکوں کے ملک ریاض کو دورے کروائے گئے ہیں اور وہاں کی حکومتوں نے باقاعدہ ملک ریاض کو کہا کہ اتنے بھی پروجیکٹ کر لو. ایک تو ملک ریاض کے پاس ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں، دوسرا ان کے پاس کانٹیکٹس ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ملک ریاض پہ اس لیے بھروسہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے پیسہ بنایا ہوا ہے کئی لوگوں نے. اب معاملہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے اگر باہر پروجیکٹ شروع کر دیے تو پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کو دھچکا لگے گا. یعنی ڈی ایچ اے کو دھچکا لگ سکتا ہے، علیم خان کی سوسائٹی کو دھچکا لگ سکتا ہے، اور جو سینکڑوں سوسائٹیز ہیں ان کو دھچکا لگ سکتا ہے. ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شامل ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. لہذا پاکستان کا ریئل اسٹیٹ نیچے جائے گا اگر ملک ریاض نے اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے کا رخ دبئی کی طرف موڑ دیا تو. اب دبئی کے اندر لوگوں کو جو پرابلم پاکستان میں آتے تھے لا اینڈ آرڈر کے یا دیگر مسائل آتے تھے کہ زمین کا قبضہ نہیں مل رہا یا یہ پروجیکٹ پتہ نہیں بننا ہے یا نہیں بننا، یہ والی کنفیوژن تو دور ہو جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو، ملک ریاض کے ساتھ ان کے پہلے ہی کانٹیکٹس ہیں
تو وہ اپنا پیسہ وہاں پہ دبئی میں منتقل کریں گے. اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دبئی کو ہوگا, ملک ریاض کو ہوگا. اس کا نقصان کسے ہوگا؟ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے, چاہے وہ ادارے, چاہے وہ انڈیویجولز ہیں, چاہے وہ بورڈ بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ کمپنیز ہیں, یہ ان کو نقصان ہوگا پاکستان میں. لہذا انہیں دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. ایک تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہمارے ہاتھ سے نکل کے گلف میں چلی گئی ہے, اور ایک ضد کے چکر میں گئی ہے نا. یہ اس سے چاہ رہے تھے کہ گواہی لے لیں عمران خان کے خلاف. نے کہا جی میں نہیں دیتا, میں نے ماضی میں کسی کے خلاف نہیں دی تو میں اب کیوں دوں, لہذا میں نہیں دیتا, وہ نکل لیے. اب یہ ضد جو ہے وہ سونے کی مرغی جو ہے انڈا دینے والی, وہ تو چلی گئی پاکستان سے باہر. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ساتھ میں وہ اپنے انویسٹرز بھی لے گئی. اب جو باقی انڈے بچے ہوں گے یا جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ ساری وہ دبئی کی طرف لے جائے گا. تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ والے بہت پریشان ہیں, اور اس وجہ سے یہ پنگا اس طرف کو جا رہا ہے. ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹری بنی ہے جو وائس آف امریکہ نے بنائی ہے. وائس آف امریکہ نے جو ڈاکومنٹری بنائی ہے اس میں کچھ انکشافات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وائس آف امریکہ نے تحقیقاتی رپورٹ بنائی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ڈی چوک میں گولی چلی تھی. نہ صرف گولی چلی تھی بلکہ لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور وہاں قتل عام ہوا ہے. حکومت اس چیز سے ہمیشہ بھاگتی رہی ہے اور کبھی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہی. اب وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بن گئی امریکہ میں, اور وائس آف امریکہ کی اس کے اوپر رپورٹ آ گئی. وائس آف امریکہ نے باقاعدہ یافس خان کا انٹرویو کیا. یافس خان وہ شہری ہے جس کو جب وہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس کو گولی لگ گئی تھی, اور اس نے کلیم کیا کہ مجھے گولی لگ چکی ہے. اب یافس خان جو ہے وہ اس کو وہ لے گئے اسپتال, اور لے جا کر انہوں نے اس کا ایکس رے کروایا خود وائس آف امریکہ نے, اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی باڈی میں ابھی بھی گولی موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مزید لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جناب ان کو بھی گولیاں لگی ہیں. یعنی پشاور میں 11 گولی لگنے والے زخمیوں کا علاج ہوا ہے, یہ بھی بتایا گیا. اور ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ پمز اور پولی کلینک اسپتال نے تفصیلات فراہم کرنے سے ابھی پھر انکار کر دیا ہے. تو یہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس وقت عالمی سطح پہ گواہیاں پہلے بھی آ رہی تھیں, ابھی بھی گواہیاں آ رہی ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ واقعی بہت گرمی کے ساتھ آیا ہے. اور ٹرمپ کی جو ساری توجہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اس نے ڈیپ سٹیٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو شکست کیسے دینی ہے. ٹرمپ نے آتے ہی جو پہلا ایک بڑا قدم اٹھایا وہ اس نے یہ کیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یعنی NSA اور CIA اور دوسری خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے سمیت 51 مختلف عہدیداروں کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ختم کر دی. یعنی ان کی سیکیورٹیز واپس لے لی ہیں, اور ان پر اپنے اختیارات سے تجاوز اور آئین کی پامالی کی بنا پر مقدمے چلانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے. یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو تار تار کر دے گا ایسا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس نے اٹیک کر دیا ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ دنیا کی سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے الیکشن ہاری ہے, اور الیکشن ہارنے کے بعد انہیں اب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کیوں نہیں جیتنے دیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہی خدشات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی تھے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو باندھ رہا ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کو قانون کے دائرے میں لا رہا ہے, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف قانونی کارروائی کر رہا ہے, اور ان کی موج مستی ختم کر رہا ہے اقتدار میں آنے کے بعد, کیونکہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے ان انتخابات میں. اب اسی طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈر تھا کہ اگر عمران خان نے ہمیں شکست دے دی اور وہ اقتدار میں آ گیا, شکست تو عمران خان نے دے دی, لوگوں نے لائنوں میں لگ کر ووٹ ڈالے, اور لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر ووٹ ڈالے, اور عمران خان صاحب کو اکثریت دی, 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ دی. اب عمران خان صاحب کو حکومت میں آنا چاہیے تھا, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی چیز کا ڈر تھا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آئے گا تو ہمارا جو گرپ ہے, جو کنٹرول ہے پاکستان کے اوپر, وہ ختم ہو جائے گا, اور عمران خان صاحب ایسے اقدامات کریں گے جن سے اسٹیبلشمنٹ کی پہلے جیسی وقت نہیں رہے گی. اب ناظرین ایک اور آپ کو خبر میں سناتا ہوں, عجیب و غریب خبر ہے. پاکستانی عجیب عجیب کام کر رہے ہیں کہ لاپتہ جو افراد کا کمیشن ہے اس کے اندر جناب تعینات کر دیا گیا ہے 85 سالہ بزرگ جسٹس ریٹائر فقیر محمد کھوکر صاحب کو. اب آپ اندازہ کریں, لاپتہ افراد کا کمیشن ہے, بلوچستان سے لے کر آزاد کشمیر تک, خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب اور اسلام آباد تک, ایون سندھ میں بھی. پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو لاپتہ نہ کیا جاتا ہو. جبری گمشدگیاں پاکستان میں ایک معمول بنتی چلی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے ریاستی ادارے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ جبری طور پہ لاپتہ کرو بندے کو, اور کسی عدالت کے اندر انصاف نہیں ملتا, اس کے گھر والے ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو دبانے کے لیے, لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے, اور اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے. اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اب 85 سالہ بزرگ کو لگا دیا گیا. میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں
کہ یہ جو 85 سالہ بزرگ ہیں یہ اکیلے اپنے گھر سے نکلے تو لاپتہ ہو جائیں. اس عمر کے اندر تو بندے کو رستے یاد نہیں رہتے. ان کو آپ اندرون شہر لاہور میں لے جا کے چھوڑ دیں اور دیکھیں یہ اپنے گھر پہنچ جاؤ, یہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے. یہ اتنی بڑی تعداد میں لاپتہ افراد کو ان کے گھروں میں پہنچائیں گے. یہ پاکستان کی ریاست اس سے زیادہ بھدا اور برا مذاق کر نہیں سکتی. عمران خان صاحب نے آج تعریف کی ہے ایمان مظہری صاحبہ کی, جو لاپتہ افراد کے لیے بہت کام کر رہی ہیں, بڑی کوشش کر رہی ہے. ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس طرح کے لوگوں کو لگائیں نا آپ, یعنی ایسے لوگوں کو لگائیں جو والنٹیئر کر سکیں اپنے آپ کو, جو درد دل کے ساتھ کام کر سکیں, جو قانون کو جانتے ہوں اور جو قانون کے مطابق آگے بڑھتے جائیں. بہت سارے اور لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, بہت سارے ججز ہیں جو اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں, جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں, ان کو آپ لگا سکتے ہیں. لیکن اتنے بزرگ آدمی کو لگانے کے بعد ایکچولی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب ہم جو چاہے وہ کرتے رہیں, جس کو چاہے مرضی لاپتہ کرتے رہیں, اور جب کوئی ہم سے جواب مانگے گا تو جواب بھی نہیں ملنا. ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اب ہم چوتھا جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس میں نہیں آئیں گے. اور اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتائی ہے کہ اگر تو حکومت نے یہ حامی بھر لی کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہی ہے اور اس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو بیٹھیں گے اور بیٹھ کر بات کریں گے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے قتل عام کے حوالے سے اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی اور اس کی حامی نہیں بھرتی تو ہم چوتھے راؤنڈ میں مذاکرات کے نہیں بیٹھیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. جبکہ حکومت نے اس کے اوپر ٹائم مانگا. حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم 28 جنوری تک آپ کو بتا دیں گے کہ ہم یہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. میری اطلاع کے مطابق جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنائیں گے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم گلے میں رسا ڈال کے پاکستانی اداروں کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ آپ ان کو جھٹکے مارو. تو ایک طرح سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اعتراف جرم بھی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا اس معاملے پہ, یہ جو 2 معاملات ہیں, اگر ان 2 معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا تو پھر اس میں پاکستان کے ادارے پھنس جائیں گے. ایک طرح سے یہ اعتراف جرم ہے کہ پاکستان کے اداروں نے 9 مئی اور 26 نومبر کیا ہے, اور اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی ادارے پھنس جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ثابت ہو جائے گا, لہٰذا ہم یہ کر نہیں سکتے. ناظرین, عادل بازوئی والا جو کیس ہے وہ بڑا دلچسپ رخ اختیار کر گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے, عمر ایوب صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی سیٹیں جا سکتی ہیں عادل بازوئی کے کیس میں. معاملہ یہ ہے کہ جو جعلی حلف نامہ دیا گیا ہے عادل بازوئی کا, جعلی ایفیڈیوٹ, اس میں عادل بازوئی نے کیس کر دیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ باقاعدہ کہا ہے کہ جج, جیوری اور پروسیکیوشن کا کردار آپ ادا نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں باقاعدہ یہ آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی ہے, یعنی وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک نیوٹرل ایک باڈی ہے کہ کسی کو بھی مخصوص نشستیں جائیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے. نہیں, الیکشن کمیشن تو وہاں پہ ایک پارٹی بنا ہوا تھا کہ نہیں, ہر حال میں میں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق میں نے مخصوص نشستیں دینی ہیں, میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں دینی ہیں. صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے کے اوپر ناظرین ایک اٹیک کیا گیا ہے, اور یہ جو اٹیک ہے یہ ان کے مدرسے کے اوپر کیا گیا. پنجاب پولیس کی بہت بڑی ریڈ ہوئی ہے وہاں پہ. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو روکنا چاہ رہی ہے پنجاب پولیس. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف مریم نواز جو ہے وہ جہاں دل کرتا ہے وہاں چلی جاتی ہے, جو دل کرتا ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے, جبکہ اپوزیشن کو ایک پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. عمران خان کے دور میں اپوزیشن نہ صرف پریس کانفرنس کرتی تھی بلکہ ان کو بھرپور کوریج ملتی تھی, بلکہ وہ جہاں دل کرتا تھا جلسہ جلوس کرتے تھے, جہاں دل کرتا تھا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے. لیکن عمران خان کی پارٹی کو مریم نواز کی حکومت نے پولیس کے ذریعے سے پوری طرح سے کچلنے کی کوشش کی ہے, اور وہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا, یعنی جوتے پالش کرنے کا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. مریم نواز نے ایک اور بڑی لمبی چھوڑ دی. انہوں نے کہا جی 130 سال کا ریکارڈ میں نے توڑ دیا ہے. وجہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ مریم آباد کے لوگوں نے کہا مجھے, کیوں مریم آباد جو ہے وہ اقلیتی لوگوں کی ایک علاقہ ہے, تو انہوں نے کہا جی مریم آباد کے لوگوں نے کہا کہ 130 سال کے بعد ہمیں کوئی حکمران ملا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز کو تقریر لکھ کر کون دیتا ہے. نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ڈھونڈ کے جوتے مارنے چاہیے کہ یار ہم بھی یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. یعنی مریم نواز کی تعریف کرنے کے چکر میں باپ کا اور چچا کا اور کزن کا سب کا کریڈٹ کھا گئی. یعنی نہ شہباز شریف نے کچھ کیا
3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا. نہ نواز شریف نے کچھ کیا، وہ بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. نہ حمزہ شہباز نے کچھ کیا، وہ بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. تو پنجاب کے اندر اس کے باپ دادا نے کبھی کچھ نہیں کیا. جو کیا مریم نواز نے کیا، اور وہ بھی ابھی کیا. اور ایک جناب کارڈ جاری کر دیا اقلیتوں کے لیے، اور اس میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور قرضے کے پیسے سے مہم چلائی جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں. اخبارات کے اندر روزانہ ان کا منہ چھاپ دیا جاتا ہے، کبھی آدھے صفحے کا، کبھی پورے صفحے کا، اور دڑا دڑ اخبارات کو یہ اشتہارات دے رہے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ اخبار ان کے خلاف لکھتا نہیں ہے، میڈیا ان کے خلاف بولتا نہیں ہے. یہ میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں، اخبارات کو اشتہارات دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں. اور یہ سارے جو شوق ہیں ان کے وہ حسینہ واجد والے ہیں. کبھی یہ کسان کارڈ کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ منیورٹی کارڈ کی بات کرتے ہیں. لیکن جو کارڈ اصل میں ہر آدمی کو سہولت دے رہا تھا، صحت کارڈ، جو پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا تھا، جس سے ہر پاکستانی کو مفت علاج مل رہا تھا، وہ کارڈ انہوں نے پاکستانیوں سے چھین لیا. ناظرین، کچھ اور خبریں ہیں، وہ اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بحران شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت ہیں اور مرکز نگاہ ہیں، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا تو نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے، اور وہ منظر سے بالکل غائب ہیں. آئینی بینچ اور آئینی عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو لگتا ہے سلب کر لیا ہے، اور یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اریٹیشن کا اور ایک تنازع کا باعث بن رہی ہیں. اس پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.